نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میرے عزیز محترم و مکرم ساتھیوں، اللہ جل شانہ کا ہم پر پھر خصوصی فضل ہوا کہ اللہ پاک نے اس ہفتے میں خانقاہ میں اپنے ذکر کے لیے ہم سب کو ایک جگہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پہ ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ جو وقت ہمارا اللہ کی یاد میں گزرے، اللہ کے دین میں گزرے، ہمارا اللہ کی یاد میں گزرے، اللہ کے دین میں گزرے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے ہمیں قبول کیا، اپنے ذکر کی مجلس میں ہمیں شریک ہونے کی توفیق دی، یہ اس رب کا فضل ہوا۔ آپ غور کر کے دیکھ لیں کہ اس وقت ہمارے اس خانقاہ کے اعتراف میں بہت سے لوگ ہوں گے، کوئی گھروں کے کاموں میں مصروف ہے، کوئی بیماریوں میں ہے، کوئی اسپتالوں میں ہے، کوئی جیلوں میں ہے، کوئی نوکریوں پہ ہے، کوئی ملازمت پر ہے، لیکن اس اتنی بڑی آبادی میں اللہ پاک نے ہمیں قبول کیا، ہمیں اپنے ذکر کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کا خاص فضل ہے۔ جیسے حدیث پاک میں آتے ہیں، مفہوم اس طرح سے کہ اللہ کے ذکر کی مجلس جو ہے، اور مجلس کے بعد پھر مختصر سا کہ مغفرت کا اعلان کیا جاتا ہے، تو اس میں وہ شخص بھی محروم نہیں ہوتا جو اپنے کام سے اور ذکر کی مجلس میں بیٹھے۔ یعنی یہ کتنی بڑی محفل ہے جس میں اللہ اور پاک نے مجھے اور آپ کو شریک ہونے کی توفیق دی، کہ جس میں مغفرت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے پاس کوئی عمل ہے نہیں، ممکن ہے اس ذکر کی مجلس کو اللہ ذریعہ بنا کے ہماری مغفرت فرما دے، تو یہ لالچ بھی ہمیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی عمل تو نہیں ہے، لیکن اللہ کا ذکر یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے جی ساتھیوں، یہ دینی حلقے جو ہوتے ہیں، خانقاہوں میں اجتماعی ماحول کا ہونا، یہ مساجد میں اجتماع کا ہونا، یعنی جمعات کی نماز ہو گئی، اجتماعیت ہوتی ہے اس کے اندر، پھر جمعے کی نماز ہو گئی، عید کی نماز ہو گئی، ایک بڑی اجتماعیت ہوتی ہے۔ اس طریقے سے دین کے جتنے شعبے ہیں سب میں ایک ہوتا ہے کام اپنے مقام پر کرنا، پھر ایک اجتماعیت ہوتی ہے۔ اس طریقے سے ہمارے اس سلسلے میں بھی اور اس حلقے میں ویسے ساتھی روزانہ خانقاہ میں آتے ہیں، روزانہ کثرت ذکر کرتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن ایک ہفتے میں دن ایسا ہوتا ہے جس میں حلقے کے تمام ساتھیوں کو جوڑا جاتا ہے، اجتماعی ماحول ہوتا ہے، پھر اس طریقے سے ایک سالانہ ماحول ہوتا ہے۔ تو یہ اجتماعیت کیوں ضروری ہے؟ اجتماعیت اس لیے ضروری ہے کہ جیسے حدیث کا مفہوم ہے نا، جماعت پر کس کا آتے؟ اللہ کا آتے۔ حدیث کا مفہوم اس طرح سے کہ جو شخص جماعت سے نکل جاتا ہے، بیڑیا اس کو اچک لیتا ہے۔ ہم انفرادی اعمال جو اپنے گھروں میں کرتے، جماعت پر کس کا آتے؟ اللہ کا آتے۔ حدیث کا مفہوم اس طرح سے کہ جو شخص جماعت سے نکل جاتا ہے، بیڑیا اس کو اچک لیتا ہے۔ ہم انفرادی اعمال جو اپنے گھروں میں کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ نفس اور شیطان ساتھ میں لگا ہوتا ہے، یہ دونوں ہمارے دشمن ہیں، ایک اندر کا دشمن ہے، ایک باہر کا دشمن ہے۔ وہ اپنا کام کرتا ہے، ہم اپنا کام کرتے ہیں، پھر اللہ نے ایک دنیا کا نظام بنایا، اس نظام میں گھر بھی ہے، والدین بھی ہے، بہن بھائی بھی ہے، بیوی بچے بھی ہے، ضروریات کی چیزیں بھی ہیں، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا۔ تو یہ دو دشمن لگے ہیں، اور ہمارے ساتھ کتنے معاملات ہیں، گھر کے معاملات، بیوی بچوں کے معاملات، یہ تمام چیزیں، اور دو دشمن اپنا کام کر رہے ہیں۔ جب ہم انفرادی طور پہ اپنے گھر میں ہوتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، ہم ذکر کرتے ہیں،
گھر میں کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اس سے ذکر ہمارا متاثر ہو جاتا ہے، گھر کے سودا سلف کے لیے جانا پڑتا ہے، ذکر متاثر ہو جاتا ہے. یعنی آہستہ آہستہ وہ شیطان کی محنت کی وجہ سے وہ اپنی محنت کرتے ہیں، نفس اپنے خواہشات کی طرف لے جاتے ہیں. اس لیے اجتماعی ماحول کا، اجتماعیت کا ضروری اس لیے ہوتا ہے کہ کیوں ہم گھروں میں جب جاتے ہیں جہاں ہم سستی کا شکار ہو جاتے ہیں اعمال کے اعتبار سے، تو جب ہم ہفتہ واری مجلس میں آتے ہیں اور شریک ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایندھن ہمیں مل جاتا ہے. جب ہم اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں تو کچھ دن وہ بیٹری چارج ہوتی ہے، اور جب ہم اس اجتماعیت کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر شیطان اور نفس اتنی محنت کرتا ہے ہمیں انتہائی کمزور کر دیتا ہے اعمال کے اعتبار سے. پھر وہی بات ہے کہ جو بیڑیا اس کو اچک لیتا ہے. اس لیے اجتماعی ماحول ضروری ہے. انفرادی اعمال سے انسان کے اپنے روحانی ترقی ہوتی ہے، اور اجتماعی اعمال کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے دین پھیلتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ دین پھیلتا ہے. اللہ جل شانہ نے اجتماعیت کو دین کے پھیلانے کا ذریعہ بنایا. اب میں انفرادی اعمال کرتا ہوں، گھر پہ کرتا ہوں، رات کو تہجد پڑھتا ہوں، تو کسی کو اس کو پتہ نہیں ہے وہ میرا اور رب کا معاملہ ہے، نہ کسی کو بتانے کی چیز ہے. میں پوری رات مراقبے کرتا ہوں، ذکر اذکار کرتا ہوں، تو یہ کسی کو بتانے کی چیز نہیں ہے، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ، لیکن یہ میری ذات کے لیے، اس سے اوروں کو نفع نہیں ہوگا. اب آج کے دن جو ہماری مجلس سے خانقاہ کا دروازہ کھلا ہے، ہر شخص جو اس راستے سے گزر رہے اس کو خود بخود دعوت مل رہی کہ یہاں ذکر کی مجلس سے ذکر کال کے ذاکرین جمع ہے کہ نہیں ہے. ایک عام آدمی بھی راستے پہ گزرتے ہوئے اس کے دل میں اللہ ڈال دیتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ چلو میں ذکر کی مجلس میں شریک ہو آ جاتا ہے. ایسا ہی کہ نہیں؟ اس طریقے سے ہمارے رشتہ دار آ جاتے ہیں، گھر والے آ جاتے ہیں، بھائی آ جاتے ہیں، بچے آ جاتے ہیں، پڑوس کے لوگ آ جاتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اجتماعیت ہو جاتی ہے. ہمیں انفرادی بھی فائدہ ہوتا ہے، ہماری بیٹری چارج ہو جاتی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے دین پھیلتا ہے. کیا پھیلتا ہے؟ دین پھیلتا ہے. اسی لیے یہ اجتماعات کیے جاتے ہیں. شب جمعے کے جوڑ ہوتے ہیں جیسے تبلیغی ہوتا ہے. یہ نکلنا جو ہوتا ہے یہ اس وجہ سے کہ نفس اور شیطان ہم پہ حاوی نہ ہو جائے. ہم خانقاہ والے کیا کرتے ہیں؟ ہفتہ واری آ جاؤ بھائی خانقاہ میں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ نفس اور شیطان جو پورا ہفتہ محنت کرتے ہیں، آنے سے اللہ کے ذکر کی برکت سے جو اس ذکر کی مجلس پر، اجتماعیت پر اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہوتی ہے، انوارات تجلیات کا ظہور ہوتا ہے. وہ جیسے ہم پہ پڑھتے ہیں ہمارے اندر سے نفس اور شیطان کی جتنی محنت ہوتی ہے پورے ہفتے کی صاف ہو جاتی ہے. جیسے بارش کا پانی برستا ہے درختوں کے پتوں کو صاف کر دیتا ہے، آسمان صاف ہو جاتا ہے، بالکل نیلا نظر آتا ہے کہ نہیں؟ گرد و غبار بیٹھ جاتا ہے. اس طریقے سے جو ہم پر نفس اور شیطان نے پورا ہفتہ محنت کی ہوتی ہے، جب ہم خانقاہ میں آتے ہیں اور یہاں اللہ کی رحمت کی بارش جب ہم پہ برس جاتی ہے تو اس کے قطروں سے ہمارے دل، نفس اور شیطان نے جو گرد و غبار بنایا ہوتا ہے وہ صاف ہوتا ہے. اب بتاؤ اگر ہم آتے ہیں تو ہمیں ذاتی طور پہ فائدہ ہوتا ہے. یہ تو ہمارا ذاتی فائدہ ہو گیا، اور جیسے بتایا کہ عام لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے. اس لیے ہی بزرگوں نے خانقاہوں میں مجالس کا اہتمام کیا. ویسے الحمدللہ ہماری خانقاہ میں روزانہ کی بنیاد پر ذکر کی مجلس ہوتی، لیکن ہفتہ واری بڑی ایک مجلس ہوتی. تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ ہمیں انفرادی بھی فائدہ حاصل ہو اور اجتماعیت سے دین پھیلتا ہے. کیونکہ دین جو ہے یہ کسی کی باپ کی میراث نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک ڈیوٹی ہے. میری بھی ڈیوٹی ہے، ہر شاذلی کی، ہر ذکر کرنے والے کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلائے. یہ ڈیوٹی اللہ نے قرآن میں ہم سب کی لگائی. بات آ گئی سمجھ میں؟ تو یہ ہم اپنے ڈیوٹی کے پابند ہیں. ہمارا ہر ساتھی کو چاہیے ذکر کی مجلس میں خود آتا ہے اپنے گھر والوں کو سب سے پہلے دعوت دو. گھر میں بھائی ہیں ان کو دعوت دو، ان کو شریک کرو. پھر رشتہ داروں میں، پڑوس میں جو ہمیں ملتا ہے، کیونکہ یہ دین، وہ کہتے ہیں نا کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے. کس کے لیے پسند کریں؟ حدیث کا مفہوم. تو جب مجھے خود اللہ کا ذکر پسند ہے، مجھے اللہ کے ذکر کو کرنے سے لذت حاصل ہوتی ہے، حلاوت حاصل ہوتی ہے، اور میری روحانی ترقی ہوتی ہے، تو میں اپنے مسلمان دوسرے بھائی کی فکر نہیں کروں کہ اس کو بھی یہ چیزیں حاصل ہیں. کیا خیال ہے؟
تو فکر کرنی چاہیے کہ نہیں؟ ہم نے کتنے سالوں سے ہم خانقاہوں میں آ رہے ہیں، لیکن ہم نے اس چیز کو کبھی فوکس نہیں کیا، کبھی اپنے گھر کے بھائی کو بھی دعوت نہیں دی ہوگی۔ ویسے دعوت دی ہوگی، سلسلے کی معلومات شیخ کے بارے میں سب بتایا ہوگا، لیکن کبھی اس کو یہ نہیں بولا ہوگا کہ آجا تو بھی ذاکر بن جائے۔ چیزیں اللہ مجھے نعمتیں دے رہے ہیں تو میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کروں نا کہ اللہ اس کو بھی دے۔ میں جب خود جنت میں جانے والا بنوں تو اوروں کے لیے بھی فکر کروں نا۔ اللہ یہ تو نہیں کہ میں جاؤں گا، دنیا کی چیز تو نہیں ہے کہ مجھے مل جائے گی تو پھر میں محروم ہو جاؤں گا اس کی وجہ سے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی جنت تو وسیع ہے، اس کے خزانے تو لامحدود ہے۔ اگر وہ مجھے دیتا ہے تو پوری کائنات کے تمام انسانوں کو دے دے، اتنے اور پیدا کر لے، مزید پیدا کر لے، ان کو بھی دے دے تو اس کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ ایک مثال چھوٹی سی، یعنی ایک شخص رات کو تہجد کی نماز پڑھتا ہے، 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ اس اللہ حور سے نکاح کرا دیتا ہے، اس کو ایک حور اس کے نام ہو جاتی ہے۔ اب حوروں کی کمی تو نہیں کہ میں تہجد پڑھوں، میں بس روزانہ 6 رکعت تہجد پڑھوں تو 3 حوروں سے میرا نکاح ہو رہا ہے، ایسا تو نہیں کہ حوروں کی تعداد محدود ہے، یہ میرے پاس ہے اور کے پاس نہیں جائے، تو بھائی میں خود تہجد پڑھوں، حوروں کو بھی تیار کروں تاکہ اس کی بھی بھلا ہو جائے نا، اس کو بھی حوریں ملیں، ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی اللہ کے خزانوں میں کمی آ جائے گی۔ یہ تو صرف ایک مثال سمجھانے کے لیے میرے ساتھیوں، ہم جب خانقاہ میں آئے ہفتہ واری مجلس میں اپنے پڑوس میں، یہ ہم پہ ذمہ داری بھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ دعوت نہ دینے کی وجہ سے کتنے لوگ، یعنی ایک عورت کی وجہ سے کتنے لوگ جہنم میں جائیں گے؟ پتہ ہے نا ہمیں، ایک کی وجہ سے، گھر کی ایک عورت کی وجہ سے کتنے لوگ جائیں گے؟ 4 جائیں گے، باپ، بیٹا، شوہر، بھائی۔ یہ تو سنا ہے نا ہم نے 50 مرتبہ تو یہ سنا ہے۔ اگر عورت کے بارے میں فیصلہ ہو جائے کہ تم نے نمازیں نہیں پڑھی، یا اللہ مجھے کسی نے دعوت بھی نہیں دی، ترغیب بھی نہیں دی، باپ کو بولا تم نے بیٹی کو ترغیب نہیں دی، نہیں دی، اس کو وہ بھی پکڑ میں آ گیا اس کی وجہ سے۔ اس کے بھائی کو بولا آپ نے اپنی بہن کو دعوت نہیں دی، اس کی بھی پکڑ آ گئی۔ بیٹے کو بولا، اس کی بھی پکڑ ہو گئی۔ شوہر کو بلاؤ تو وہ گلہ کرے گی، اللہ میں نے کھانا ٹھیک نہیں بنایا، اس کو نہ پسند آیا تو اس نے مجھے تھپڑ بھی لگایا، لیکن کبھی نماز کے لیے اس نے مجھے تھپڑ نہیں مارا کہ نماز پڑھو، اللہ کا فرض ہے، فرض عین ہے نماز، تو وہ بھی پکڑا جائے گا۔ یعنی ایک عورت کی وجہ سے کتنے لوگ، اب ہمارے گھر میں کتنی مستورات ہوتی ہیں، تو یہ تو بات سمجھانے کے لیے صرف۔ تو اس طریقے سے اگر جس محلے سے، جس علاقے سے ہم آتے ہیں، وہاں کسی نے یہ سوال کر لیا کہ یار تو ذکر میں جاتے تھے، ہمیں کسی نے دعوت نہیں دی، کاش ہم بھی ذاکر بن گئے۔ ہماری دعوت نہ دینے کی وجہ سے ہم اس کو محروم کر رہے کہ نہیں کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ یعنی صرف ذکر میرے لیے، سلسلہ میرے لیے، بتاؤ نا، یعنی صرف میں ہی ذکر کروں، یا تو ہمارا نفس چاہتا ہے کہ میں لوگوں کے سامنے علاج کروں اور کسی کو سیکھنے کا موقع ہی نہ، یا تو پھر اپنی اس میں آ سکتا ہے وہ۔ ہمارے سلسلے کا مشن یہ ہے کہ ہر ساتھی، ہر شخص اتنی اللہ اس کو روحانیت دے دے وہ اللہ کا ذاکر بن جائے۔ ہمارا سلسلے کا مشن کسی پہ بھرم مارنا نہیں کہ میں بہت بڑا عامل بن چکا ہوں، مجھے علاج کے طریقے آتے ہیں، مجھے سب سے اچھا کرنا علاج آتا ہے، نہیں، یہ مشن نہیں ہے میرے ساتھ۔ مشن یہ ہے ہمارے پورے پاکستان، پوری دنیا میں ہر ایمان والا اتنا روحانی پاور رکھتا ہو کہ ابلیس کا مقابلہ کر سکے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ شیطان آپ کا کھلا دشمن ہے۔ یہ جو امت کے اندر شیاطین تباہی مچا رہے ہیں، میاں بیوی کی لڑائی میں شیاطینوں کا کردار ہر معاملے کے اندر، تو اپنی امت کو ہر بندہ شاذلی بن جائے، ذاکر بن جائے، یعنی صرف میں بنوں۔ میرے جی ساتھیوں، ہم اس کی فکر کریں، اپنے گھر میں دعوت دیں، پڑوس میں دعوت دیں، ہر ہفتہ واری مجلس میں ہم بھرپور طریقے سے ساتھیوں کو لائیں۔ مزہ تو یہ ہو کہ اتنے لوگ آئیں کہ خانقاہ میں جگہ نہ ہو، اتنی بڑی آبادی ہے، یہ ہمارے دعوت نہ دینے کی وجہ سے سستی ہو رہی ہے۔ جب ہمارے پاس علاقے میں لوگ آئیں گے، ذاکر بنیں گے،
تو آگے مرکز میں جانے میں بھی جو نا مشائخ خوش ہوں گے کہ علاقے میں شاذلی کام کر رہے ہیں، ساتھی کام کر رہے ہیں، دعوت کے میدان کو انہوں نے سجایا ہوا۔ ان کی برکت سے اللہ نے جو نا اس کو قبول کر لیا، اور سب سے بڑا اس کا انعام اللہ ہمیں دے گا۔ کون دے گا؟ جو ذاکر بنے گا، جو عالم بنے گا، جو مفتی بنے گا، ہمارا اکاؤنٹ کھل جائے گا۔ یہ تو صدقہ جاری، اصل کاروبار تو یہ ہے، اللہ کے ساتھ تو ہماری تجارت ہے۔ ہمیں آخرت چاہیے، تو ہم نے اس کی سستی کی ہے۔ ہم توبہ کریں، اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے دعوت نہیں دی۔ آج جو ملک کے حالات ہیں یہ کیا ہے؟ اللہ ناراض ہے ہم سے۔ اب لازمی نہیں ہے کہ میرے ذاتی گناہوں کی وجہ سے اللہ ناراض ہو۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ بھی بڑا ذاکر تھا نا۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ اس کو کلٹی کر دو، اس پہ زمین کلٹی کر دو۔ اللہ سے عرض کی، یا اللہ یہ تو بڑا عبادت گزار بندہ ہے۔ اللہ نے فرمایا پوری بنی اسرائیل جو نا یہ گناہوں کی طرف جا رہی ہے، میری نافرمانی میں چل رہی ہے، اس کے چہرے پہ بل بھی نہیں آتا، کہا سب سے پہلے اس کو غرق کرو، پھر بنی اسرائیل پہ عذاب بھیجو۔ ممکن ہے یہ جو عذابات آ رہی ہیں ہماری کمزوری کی وجہ سے، کہ ہم خود تو دین پہ چل رہے، اوروں کو دین کی دعوت نہیں دے رہے، ہم سے یہ کمی ہو رہی ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح سی بتاؤ، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، ہم کتنی اپنے جس شعبے کے ساتھ اللہ نے مجھے اور آپ کو منسلک کیا، ہم نے کتنے لوگوں کو ایک ہفتے میں دعوت دی، کتنے لوگوں کو تیار کیا ذکر کی مجلس میں لانے کے لیے؟ کوئی یہ کہہ سکتے کہ میں نے 10 لوگوں کو تیار کیا؟ آنا نہ آنا وہ اللہ کا کام ہے، تیرا کام نہیں ہے۔ کوئی یہ کہہ سکتے دعوے کے ساتھ؟ تو ہم کتنے کمزور ہوں گے، ایک بندہ نہیں کہہ سکتا، 10 تو چھوڑو، کسی نے ایک کو بھی تیار نہیں کیا، مجھ سمیت۔ ممکن ہے ہم اس کام کو نہیں کر رہے، اس وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہے کہ بھائی میں ذکر تو کر رہا ہوں، اوروں کو دعوت کیوں نہیں دے رہا ہوں، اوروں کو کیوں؟ خدا را ہم تو بھرپور محنت کریں، جس سلسلے میں ہمیں اللہ نے منسلک کیا، تو یہ نہیں کہ وہ ہمارے شیخ کی، خلیفہ کی، مشائخ کی ذمہ داری ہے، نہیں، ہم بھی اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھیں، اور یہ دعا کریں اللہ تو نے مجھے سلسلے کے ساتھ جوڑا، جیسے تبلیغ کی ہر ساتھی دعوت کا کام کرتا ہے اپنے انداز میں، اپنے طریقے سے، تو ہمارا اپنا انداز ہوگا، ہم دعوت ذکر کی مجلس کی دیں گے۔ کس کی دیں گے؟ ذکر میں جوڑنے کے لیے دعوت دیں گے، سلسلے میں جوڑنے کی دعوت دیں گے، کیونکہ ذکر ایسی چیز ہے جب انسان ذکر کرتا ہے، اگر یہ بڑا گناہگار بھی ہوتا ہے تو اس کا دل خود شرمندہ ہو جاتا ہے، یہ خود توبہ کر لیتے ہیں، اعمال پہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے نا؟ تو ہم تو یہ سمجھے اللہ تو نے مجھے کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق دی، تو نے مجھ پہ فضل کیا، یا اللہ میں اپنے مشائخ کے ساتھ جو ڈیوٹی تو نے میرے شیخ کو سونپی ہے، جو مشائخ کو سونپی ہے، اس کو سلسلہ دیا پوری دنیا میں پھیلانے کا، یا اللہ میں اپنے شیخ کا دستے بازو بنوں۔ کیا بنوں؟ دستے بازو بنوں، اپنے شیخ کا معاون بنوں، سلسلے کا معاون بنوں، سلسلے کو پھیلانے کا ذریعہ بنوں۔ یہ نہیں کہ بس میں اپنے ذکر کروں، ہر ساتھی اس کے اندر بھائی اپنا کردار ادا کرے، اللہ کے لیے، کسی کے لیے نہیں۔ کس کے لیے؟ کوئی مجھے اچھا کہے یا برا کہے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہم ہر مجلس میں آئیں۔ ساتھیوں کوشش کریں کہ ہم روزانہ خانقاہ میں نئے نئے چہروں کو لے کر آئیں، شیخ کے پاس لے کر جائیں، مشائخ کے پاس لے کر جائیں، علاقائی خانقاہوں میں لے کر آئیں، جیسے جو ترتیب بنتی ہے اس ترتیب پہ چلیں، تیار کریں، دل میں تڑپ ہو، لالچ ہو، یا اللہ اتنا پیارا بندہ ہے، یا اللہ یہ تیرا ذاکر بن جائے، تجھ سے دن رات باتیں شروع کر دے، یا اللہ میرے دل کی یہ چاہت ہے، میرا ہر علاقے والا ذاکر بن جائے۔ نیت پوری دنیا کے کریں، محنت جہاں پہ ہم رہتے ہیں وہاں سے محنت شروع کریں گے نا انشاءاللہ، یعنی یہ ایسی بات ہے، یقین کرو ہمیں کتنے سال ہو گئے سلسلے کے اندر، لیکن ہم نے اس کبھی وہ نہیں کیا۔ ہم توبہ کریں، یا اللہ ہم سے کمی ہوگی معاف کر دیں۔ بھائی ہم میں کچھ نہیں آتا، ہم اس کو کچھ نہیں سکھا سکتے، کچھ نہیں تربیت اس کی کر سکتے، ہماری خود تربیت میں ہم زیر تربیت چل رہے ہیں۔ کم سے کم اتنا تو کر سکتے نا، تڑپ تو دل میں رکھ سکتے کہ اللہ ذکر میں اس کو جوڑ دے۔ ہم یہ نہیں کہنے کہ اس کی ہم زندگی بنا دیں گے، ہم اس کو عالم بنا دیں گے، مفتی نہیں، میرے اور ہر شاذلی کی، اس میں نیا پرانے کی تخصیص نہیں ہے، ہر نیا ہو یا پرانا ہو، یہ دل میں تڑپ ہو
صرف اتنی سی وہ تڑپ ہو کہ اللہ اس کو ذاکر بنا دے، یہ ذکر کی برکت سے اللہ اس کو سب کچھ خود سکھا دے گا۔ یہ ذکر کرنے سے خود اعمال والا بن جائے گا، خود نیک بن جائے گا، صالح بن جائے گا، حتیٰ کہ اللہ اس کو صادقین میں بنا دے گا۔ لیکن مجھے اور آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ آئے ہائے، مجھے اور آپ کو یہ فائدہ ہوگا، ممکن ہے یہ لالچ ہو کہ میرے اکاؤنٹ میں کچھ صادقین آ جائیں۔ جیسے حاجی امداد اللہ ماجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اگر قیامت کا روز ہوگا، اللہ مجھ سے پوچھے کہ تم کیا لے کر آئے ہو، میں کہوں گا یا اللہ میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے سوائے ایک عمل کے، اگر وہ بھی آپ نے قبول کر دیا تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ وہ عمل یہ ہے کہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت میں میرا حصہ ہے، بس۔ کیا ہے؟ تو کم سے کم ہمارے پاس تو اپنا عمل نہیں، ہم بھی تو یہی کہہ سکتے ہیں یا اللہ 10 لوگ، یا اللہ تو نے مجھے ذریعہ بنایا، وہ ذاکر بن گئے، اللہ میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے، اگر تو نے اس کو قبول کر دیا تو میرا بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ کم سے کم آخرت کی فکر تو کر لینا یار، اپنا اکاؤنٹ تو ایک کھول لینا۔ دنیا میں تو ہم لالچ میں لگے رہتے ہیں، مال کے کمانے کے لیے کون کون سے منصوبے سوچتے ہیں، لیکن آخرت کے لیے بھی کوئی منصوبہ سوچ ہی لے یار، ایک منصوبے پہ عمل کر ہی لے۔ کم سے کم ہم ٹارگٹ تو رکھ لیں، اگر زیادہ نہیں لا سکے ہر فرد یہ کوشش کرے کہ کم سے کم 20 لوگ کے لیے اللہ مجھے ذریعہ بنائے۔ رو رو کے مانگو اللہ سے، لوگ آئیں گے ذکر میں، کم سے کم میں تو ذریعہ بنوں۔ رو رو کے مانگو یا اللہ مجھے ذریعہ بنا لے، مجھے استعمال کر لے، اور کچھ نہیں، ہمارا اکاؤنٹ تو کھل جائے گا نا۔ اپنا جو کچھ کرتے ہیں پتہ نہیں کہ قبول ہے نہیں ہے، لیکن جو ذریعہ اللہ نے ہمیں بنایا وہ کل کو صادقین بن جائے گا، اس کے بعد اس کے ذریعے سے کروڑوں لوگ آئیں گے، لاکھوں لوگ آئیں گے، قیامت تک یہ نظام چلتا رہے گا۔ کتنے اللہ والے بنیں گے، کتنے حفاظ بنیں گے، کتنے علماء بنیں گے، کتنے مفتیان اکرام بنیں گے۔ اکاؤنٹ تو ہمارا کھل جائے گا نا۔ اگر ایک فرد 20 لوگوں پر بھی محنت کرے، اس کی وجہ سے 20 لوگ بھی آ گئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ 20 جب کام والے بن جائیں گے تو اس سے جو اللہ لے گا، تو اگر ایک سے وہاں سے 20 سے کام لے تو کتنا سسٹم بن جائے گا، اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو کم سے کم اس کو بنائیں۔ ہمارا سالانہ اجتماع ہے، بڑے شرم کی بات ہے کہ کتنے سالوں سے ہماری محنت بڑی کمزور ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر اجتماع میں حلقہ فیوچر کالونی سے کم 2000 نفری تو جایا کرے۔ ہماری اتنی محنت، مشائخ خوش ہو، مشائخ کی دل سے دعا نکلے کہ یہ لوگ میرے مشن میں میرے ساتھ ہیں، میرے دستے بازو ہیں، سلسلے کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، سلسلے کو پھیلا رہے ہیں۔ کم سے کم ہمارے حلقے سے 2000 آدمی تو، میری اور آپ کی محنت اتنی ہو جائے، لوگوں کو تیار کرے کہ مشائخ کی دل سے دعائیں نکلے، اللہ اس کام کو اور بڑھا دے، اللہ ہمیں ذریعہ بنا۔ اب اجتماع کا موقع آ رہا ہے۔ اول تو یہ کہ ہم نے دعوت دینی ہے اپنے سلسلے کے ذکر کے لیے۔ کس کے لیے؟ سب سے پہلے اس پہ ہاتھ کھڑا کرے ایمانداری کے ساتھ، کس کے دل میں اللہ نے فکر پیدا کی ہے کہ یار یہ کام واقعی ضروری ہے اور واقعی ہماری وجہ سے لوگ محروم ہیں، یہ کس کے دل میں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ واقعی یہ میری کمزوری ہے، آ گئی، اس کی اہمیت تو سمجھ میں آ گئی نا۔ اب اہمیت جب اللہ نے دل میں سمجھا دی، یہ بھی شکر اللہ کا کہ اللہ ہمیں دین کی بات سمجھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مفہوم اس طرح سے کہ اللہ جب کسی کے ساتھ بھلا کرنا چاہتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ دین کی سمجھ ادا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تو سمجھ میں آ گئی نا۔ اب اہمیت جب اللہ نے دل میں سمجھا دی، یہ بھی شکر اللہ کا کہ اللہ ہمیں دین کی بات سمجھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مفہوم اس طرح سے کہ اللہ جب کسی کے ساتھ بھلا کرنا چاہتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ دین کی سمجھ ادا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے بڑے بلائی، اللہ نے کر دیا آپ کے ساتھ بلائی، اپنا غم فکر دل کے اندر ڈال دیا، اب اس بلائی پر دوام نصیب ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ میں یہ نہیں دیکھوں موت تک، جب تک میری زندگی میں کوشش کرتا ہوں، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں۔ میرا کام ہے عاجز بن کر لوگوں کو تیار کرنا، ان کے دلوں میں اللہ کی اہمیت کو بٹھانا، اللہ کے ذکر کی اہمیت کو بٹھانا۔ نتیجہ تیرے میرے ہاتھ میں نہیں، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں۔ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ۔ لیکن درد کے ساتھ دعوت ہو،
ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جب کسی کو ذکر بھی دیا کرو مریض کو علاج کے لیے تو اس میں بھی درد کے ساتھ دو، ذکر کی نیت سے دو کہ اللہ اس کو ذاکر بنا۔ کسی کو تعویذ بھی دو تو اس میں بھی درد کے ساتھ دو، یا اللہ اس کو ذکر کا ذریعہ بنا دے۔ دیکھو ہمارے شیخ کی کتنی بڑی سوچ ہے، کتنی دعوت کی فکر ہے، کتنا غم ہے کہ وہ مریض کے میدان کو بھی خالی نہیں چھوڑ رہے، کہاں یہاں بھی دل کے اندر درد و تڑپ اس نیت سے دو، دعوت کی نیت سے، یہ اللہ ذاکر اس کو بنا دے۔ تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہم نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ ظاہر سی بات ہے میری غلطی ہے، آپ کی غلطی ہے، ہم سب کی غلطی، ہم سب اس میں قصوروار ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم یہ عہد کر لیں اپنے اللہ کے ساتھ، اس کی کوشش کر لیں کہ آئندہ کے لیے، بلکہ اب سے ہم اپنا ایک منٹ بھی ضائع نہیں کریں گے، جتنا ہو سکے گا ہم ضرور اس اللہ کے دین کے ذکر کی طرف لوگوں کو راغب کریں گے۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی، سارے ہاتھ کھڑا کرتے، اخلاص، مجھے دکھانے کے لیے نہیں، اپنے رب کو دکھانے کے لیے ہاتھ کھڑا کریں۔ کون اس کے لیے فکر مند ہوگا؟ انشاءاللہ فکر مند ہوں گے نا۔ دوسری بات رہی ہے اجتماع کے حوالے سے، ہم بھرپور جڑنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے بات آ گئی کہ یہ اجتماع کیوں ہوتے ہیں میرے ساتھیوں، اجتماع میں جائیں گے، یہاں پر آئیں گے تو ہمارا اپنا انفرادی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اپنے حلقے کے مرکز میں حاضر ہونے سے، اجتماعی ذکر میں شریک ہونے سے جو پورا ہفتہ ہم پہ نفس اور شیطان محنت کرتا ہے، اس کے اندر تقویت مل جاتی ہے، ہمارے اعمال کے اندر، روحانیت میں۔ تو ان کی محنت اللہ بیکار کر دیتا ہے، ہمیں ذکر کی قوت مل جاتی ہے، یہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ اللہ ہمارے علاقے میں کام کو تقویت دے دے گا۔ کس کو؟ پورے حلقے کو تقویت دے دے گا۔ یہ ہمارے لیے ہے، حالانکہ اجتماع کا فیض تو بہت زیادہ ہے، اللہ پورے عالم کو اس کے اثرات پھیلاتے ہیں۔ اجتماع کی برکت سے اللہ دنیا سے عذاب ہٹا دیتے۔ آج اگر یہ ذکر کی مجلس سے خدا کی قسم سے کھا کر کے رہو کہ اس کو بھی کم نہ سمجھے، اس کو بھی کم نہ سمجھے۔ اگر اس علاقے پہ اللہ کا عذاب آ رہا ہوگا، لیکن تم لوگوں کو دیکھ کر، یہ ذاکرین کو دیکھ کے اللہ اپنا عذاب ٹال دیتا ہے کہ دیکھو یہ اتنے لوگ میرے ذکر میں شریک ہو گئے میرے لیے۔ اللہ کے لیے جب وقت نکال کے آتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ نے فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ اس علاقے میں عذاب ڈالنے، اس کی برکت سے اللہ عذابوں کو ٹال دیتا ہے۔ اس طریقے سے جو ہمارا سلسلہ، اس کو بھی کم نہ سمجھے۔ اگر اس علاقے پہ اللہ کا عذاب آ رہا ہوگا، لیکن تم لوگوں کو دیکھ کر، یہ ذاکرین کو دیکھ کے اللہ اپنا عذاب ٹال دیتا ہے کہ دیکھو یہ اتنے لوگ میرے ذکر میں شریک ہو گئے میرے لیے۔ اللہ کے لیے جب وقت نکال کے آتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ نے فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ اس علاقے میں عذاب ڈالنے، اس کی برکت سے اللہ عذابوں کو ٹال دیتا ہے۔ اس طریقے سے جو ہمارا سلسلے کا بڑا اجتماع ہوگا، پوری دنیا سے اس میں لوگ شرکت کریں گے، جان مال وقت لگا کے شرکت کریں گے، تو اللہ اس اجتماع کی برکت سے پورے عالم کے لیے خیر کے فیصلے کریں گے۔ کس کے فیصلے کریں گے؟ خیر کے فیصلے کریں گے۔ یعنی یہ اپنے ذہن میں رکھ لو کہ اجتماع کے بہت بڑے فائدے ہوتے ہیں، ہمیں بھی فائدہ ہے، عوام کو بھی فائدہ ہے، ملک کے حالات کو بھی فائدہ ہے، اور جو ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ کے عذابوں کو وہ ٹال دیتا ہے۔ کتنا ذکر ہوگا، اللہ جب جلال میں ہوتا ہے ایک فیصلہ کر دیا کہ بس عذاب لانا ہے، لیکن جب ان کو دیکھے گا اللہ کہ وہ اتنا کثرت سے اللہ کو یاد کر رہے، دعا کر رہے، مغفرت کی دعائیں ہو رہی ہے، توبہ استغفار ہو رہے، آہوزاری سے رو رہے ہیں اللہ کے سامنے، کثرت ذکر کر رہے ہیں، ماں باپ بہن بھائیوں کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا، روزے میں ہے، رات کو تہجد میں ہے، پڑھائیوں میں ہے، ذکر میں ہے، اللہ کی طرف سے انوارات کا ظہور ہوگا تو اللہ پورے حالات کو بہتر، اس کی برکت سے اللہ ملک کے حالاتوں کو بہتر کرے گا، پورے عالم کے حالاتوں کو بہتر کرے گا۔ یہ ہم مانیں یا نہ مانیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ سلسلے کے جو سالانہ اجتماع، اس کی برکت سے اللہ پورے عالم کے لیے فیصلے فرماتا ہے۔ یہ صرف کراچی والوں کا یا سندھ والوں کا، پاکستان کی بات نہیں۔ اس طریقے سے ہر شعبے کے جو اجتماعات ہوتے ہیں اس کا اپنا اپنا اثر ہوتا ہے، دین کے ہر شعبے کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے۔ تو اجتماع کے لیے ہم تیار ہو جائیں، سب سے پہلے بنفس نفیس خود شرکت کرنے کے لیے، اور دوسری بات یہ ذہن نشیر کر لے کہ یہ اجتماع عام ہے۔ کیا ہے؟ یہ صرف شاذلیوں کے لیے نہیں ہے کہ اس میں ہم اوروں کو بھی تیار کریں، دعوت دیں۔ ممکن ہے جیسے بات آ گئی کہ میرے اور آپ کی دعوت کی وجہ سے ایک شخص اجتماع میں شریک ہوتا ہے، بھلے وہ تھوڑے لمبے کے لیے ہو، ایک دن کے لیے ہو، آدھے دن کے لیے ہو، لیکن اللہ نے اس کے دل کو وہاں پھیر دیا، ہدایت والی زندگی پر آ گیا، اللہ کی فرما برداری پر آ گیا، تو میرا اور آپ کا اکاؤنٹ کھل گیا ہے کہ نہیں؟ کھلا کہ نہیں کھلا؟ میرے جی ساتھیوں، تو اس پہ بھی ہم محنت کریں،
اور جان مال وقت ساتھ میں لگا ہے. جو ہمارے بڑوں نے جو پیسے تھے کیے ہر شاذلی پر، ہر ذاکر پہ، کہتے ہیں سب کو پتہ ہے نا، ہر ساتھی پہ کم سے کم 6,000 روپے، باقی جتنی زیادہ جو کر سکتے ہیں. اس کی بھی ہم محنت کریں کہ اپنا اپنا فنڈ جلدی یہاں مرکز میں جمع کرا دیں. ٹھیک ہے نا؟ اب بس جلدی کرا دیں، اور جتنا زیادہ ہو سکتا ہے کوشش کرو کہ اپنے گھر کے اندر تمام اپنے والدین کا بھی فنڈ جمع کرائیں، والد سے بھی تقاضا کریں، والدہ سے بھی کریں، بہنوں سے بھی کریں، بھائیوں سے بھی کریں. اور دل میں لالچ کر کے، ان کے حالات کو دیکھ کر نہ کریں. دل میں میرا یہ لالچ ہو کہ میرا والد ہے، ممکن ہے اس کا حصہ آ جائے اس کے اندر، والد ہے اس کو دعوت دوں، اس کا حصہ آ جائے اس کے اندر، بچے ہیں، بہنیں ہیں، ان کو دعوت دوں، وہ اپنا حصہ ملائے. اس کو نہیں دیکھے کہ کم دے رہے زیادہ دے رہے، ان کا اکاؤنٹ کھل جائے. کیا ہو جائے؟ دل میں ہمارے بھی درد ہو. ٹھیک ہے؟ تو اس پہ بھی ہم کوشش کریں. جتنے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں مریض ہوتے ہیں علاج کرنے کے لیے، جو محبت کرنے والے متعلقین ہیں، ان سے بھی ہم کہیں کہ بھائی سلسلے کا اجتماع آپ جتنا ہمارے ساتھ اس میں تعاون کر سکتے ہیں. وہاں مسجد کی تعمیر بھی، اب تو مدرسے کا ماحول بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ چل رہا ہے، اس کے لیے بھی ہم ساتھی کوشش کریں، تقاضے چلیں. ٹھیک ہے؟ اور جس ساتھی سے جو فنڈ ملے اس کا واٹس اپ نمبر یہ لے لینا ہے، اور اس کا نام پورا، جیسے سب ساتھیوں کے علم میں ترتیب ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی مسئلہ گڑبڑ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے ایمانداری کے ساتھ. ایسا نہ ہو کہ کسی ساتھی کو کسی نے فنڈ دیا کہ چلو یار یہ میری طرف سے آپ اجتماع میں استعمال کر لو، وہ اپنے نام سے اس کو پیش کر رہے ہیں کہ یار یہ میرا فنڈ ہے. ایسا نہیں. اگر اس کو کسی نے دیا ہے تو وہ اس شخص کا نام لکھوائے کہ بھائی مجھے اس شخص نے دیا ہے اجتماع کے لیے. ہاں کسی کو ہدیہ اس نے دے دیا کہ یار یہ آپ کا ہو گیا، تو پھر وہ اپنا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کا پھر تو اس کی ملکیت ہو گئی نا. بالفرض مجھے ایک ساتھی کہتے ہیں کہ یار میں آپ کو ہدیہ دیتا ہوں، تو وہ میری ملکیت ہوگا، میری مرضی جائز استعمال کروں. لیکن اگر مجھے کوئی کہتا ہے کہ یار میں اجتماع کے لیے فنڈ دیتا ہوں، تو میں اپنے نام پہ تو اس کو نہیں انٹری کرا سکتا نا. بات سمجھ رہے ہو؟ تو ایسے کوئی ساتھی نہ کرنا کسی کو فیکٹری میں کسی نے دے دیا، کسی کو محلے میں کسی نے دیا، یہاں پہ آ کے وہ اپنا نام بنانے کے لیے کہ میں نے سب سے زیادہ دیے، میں نے اتنا فنڈ ہو گیا. تو یہ تم نام والے بن جاؤ گے، اخلاص ختم ہو جائے گا، دکھلاوا ہو جائے گا. اور سب سے بات تو یہ کہ یہ دھوکھا ہو جائے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایمانداری کے ساتھ جو اپنا فنڈ ہے وہ جمع کرائیں، جو ساتھیوں نے دیا، جس نے دیا وہ اس کا نام لکھوا کے اتنا جمع کرائیں. ٹھیک ہے؟ باقی نیت غیب کی چیزیں کہ کس نے کیا کیا، تو اس میں ہم کوشش کریں جلد سے جلد اپنا فنڈ جمع کرائیں، کیونکہ وہاں بھی کام شروع ہوگا، یہ بارشیں ختم ہوگی. اور ساتھی خدمت کے لیے تیار رہیں. کسی بھی وقت کال آ جاتی ہے کہ بھائی اتنے ساتھی ہمیں خدمت کے لیے چاہیے، تو اپنے حلقے کے تمام ساتھی خدمت کے لیے بھی تیار رہیں. ہمیں کم سے کم 1 دن خدمت کا ملے گا، یا 2 دن مل جائیں گے، یا 3 دن مل جائیں گے. خیر اب تو اتنا زیادہ کام نہیں، پہلے تو جو چھت پر ڈل رہی تھی، وہاں باتھ روم وہاں کے ماشاء اللہ سب کلیئر ہو گئے، ٹوٹیاں سب میں لگ چکی ہیں، پانی آ رہے ہیں، سب چیزیں. کام تو اتنا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر بلا دیتے ہیں 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، چاہے پورے ہفتے کے لیے بلا دیں، تو ہم تیار ہیں نا خدمت کے لیے. ہاتھ کھڑا کریں جو ساتھی اجتماع کے پینڈال کی خدمت کے لیے بڑوں سے تقاضا، تیار رہیں گے نا. آپ تیار نہیں رہو گے، کام کو چھوڑو، آپ تیار ہو جاؤ، اللہ ترتیب بنا دے گا، تم اللہ پہ چھوڑو. تیار رہیں گے نا انشاءاللہ. تو اس انتظار پہ نہیں رہنا، اپنی سہولت اللہ ترتیب بنا دے گا، تم اللہ پہ چھوڑو. تیار رہیں گے نا انشاءاللہ. تو اس انتظار پہ نہیں رہنا، اپنی سہولت کو نہیں دیکھنا. ہم نے تو بڑوں کی سہولت کو دیکھنا اور کام کو دیکھنا ہے. یہ نہیں کہ میرے پاس چھٹی کا یہ دن ہے میں اپنی سہولت کو دیکھ کے حاضری لگاؤں، ایسا نہیں ہے. صحیح ہے؟ سہولت کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ اللہ کی دین کی جو خدمت، ایک کام چل پڑا. اب کام میں تو ہفتے کا دن آیا، اتوار کا یا پیر کا ہے، جب کام چل پڑا، ایک تعمیراتی کام شروع ہو گیا، تو اس میں تو یہ نہیں کہ وہ اس کو اتوار کو ہی کیا جائے گا، بس کام چل پڑا نا، نمبر سے سب کو کولے کی جائیں گی. ٹھیک ہے؟ اس پہ ساتھی تیار رہے. اور جانے کے اعتبار سے ترتیب بنا لیں، اپنی نام لکھوا لیں کتنے ساتھی جائیں گے، ترتیب بنا لیں، تاکہ ہم اپنے حلقے کے ساتھیوں کو ایک جگہ انتظام کریں. اور دوسری، آپ ساتھیوں کے علم میں بخوب ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے اس حلقے پہ اپنا خصوصی ایک فضل کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں وہاں ذمہ داری دی ہوئی ہے. سیکورٹی کی خدمت کی ذمہ داری ہمارے دن میں ہوتی ہے، 12 گھنٹے کی دن کی شفٹ ہماری ہوتی ہے. اور حضرت کا کیا پیغام ہے، جس پچھلے سال بھی تک کہ خدمت والے جتنے بھی ہیں وہ 1 دن پہلے جائیں گے اور 1 دن بعد میں آئیں گے. ٹھیک ہے؟ اس کے لیے بھی میرے ساتھیوں، ہمارا ساتھی جو ہماری ڈیوٹی ہے اس میں ہم بھرپور ریڈی رہے، تیار رہیں.
بلکہ اور ساتھیوں کو بھی تیار کریں جو جو کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے بھی نام، جو سے کوئی تعلق والے ساتھی ہوتے ہیں، محبت جان پہچان والے، تعلق والے، کوئی ساتھی ہمارے ساتھ خدمت میں کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کا نام لکھ لیں اپنے پاس، ٹھیک ہے؟ یا جیسے ہمارے پاس کوئی اور خانقاہ کے ساتھی آتے ہیں، اب ہمارے ساتھ وہ خدمت کرنا چاہتے ہیں اور وہ پہلے سے کسی خدمت میں مصروف نہیں ہے، تو ہم اپنے ساتھوں کو خدمت میں ایڈ کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح ہم خدمت کے شعبے کی خدمت کے حساب سے بھی ساتھیوں کو تیار کریں کہ بھئی ہماری سیکورٹی کی، اپنے ساتھیوں کو بھی محنت کریں، دعوتیں دیں ایک دوسرے، صحیح ہے نا؟ تو انشاءاللہ اس کی بھرپور کوشش کریں گے نا، بس یہ وہ کریں کہ اللہ جو ہمارا اجتماع کا ماحول چلے، بھرپور طریقے سے ہماری خدمت، مالی بھی جانی بھی ہر لحاظ سے، سب ساتھی تیار رہیں گے انشاءاللہ، اجتماع کے حوالے سے سب چیزیں ہر لحاظ سے تیار رہیں گے نا ساتھی انشاءاللہ، اور کوشش یہ کریں گے کہ ہفتہ واری مجلس میں ہم شریک ہوں، ساتھ میں دعوت کا کام کو کریں، ذکر کی مجلس کی دعوت دیں، ان کو ساتھی کو، نئے نئے لوگوں کو خانقاہ میں جوڑنے کی کوشش کریں، اور ہفتہ واری جو حضرت کا بیان ہوتا ہے اس میں اپنے جانے کی ترتیبی کو یقینی بنائیں، ٹھیک ہے؟ جب ہمارے پاس کوئی ساتھی نہیں آتا تو ہمیں کتنا دکھ ہوتا ہے کہ دیکھو یہ ساتھی ہے لیکن خانقاہ میں نہیں جڑ رہا، تو اندر سے دکھ ہوتا ہے۔ اس طریقے سے جب ہم اپنے بڑوں کے پاس نہیں جاتے ہیں، ہفتہ واری مجلس میں بیان میں نہیں جاتے ہیں، تو بڑوں کو بھی دکھ ہوتا ہے کہ دیکھو یہ ہلکے والے شیخ کا بیان سننے نہیں آتے، شیخ کو اہمیت نہیں دیتے۔ اس کے اندر بھی ہماری کمزوری کافی ساری ہے، تو اس کی بھی ہم ترتیب بنا لیں، ٹھیک ہے؟ کم سے کم اگر ہم ویسی خانقاہ نہیں جا سکتے، کم سے کم حضرت کا بیان کے لیے تو جمعے کی ایک ترتیب تو بنا لیں، مضبوط والی مستقل ترتیبیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرے کہ اجتماع کے حوالے سے تو سب چیزیں عرض ہو گئی ہے، اور کوئی بات تو نہیں ہے ایسی جو اجتماع کے حوالے سے ہے کسی ساتھی کے علم میں کوئی بات؟ اجتماع ہمارا ربیع الاول کے مہینے میں ہوتا ہے، غالباً 7 8 9 6 7 8 اس طرح ہوتا ہے اجتماع، 9، ٹھیک ہے؟ پہلے سفر میں ہوتا تھا، اب وہ ربیع الاول میں چلا گیا، ٹھیک ہے؟ ہاں یہ اچھا ہوگا یہ بات کر دی، جیسے شروع میں بتایا کہ یہ اجتماع عام ہے، کیا ہے؟ اجتماع عام ہے، اس میں ہمارے علاقے میں خاص طور پہ جتنے علماء ہیں، حفاظ، دیندار لوگ ہیں، ان کو بھی ہم دعوتیں دیں، ہمارے مساجد کے ائمہ حضرات ہیں ان کو بھی تیار کریں، ان کی بھی دعوت دے دیں، اگر کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، مسجد نماز کا تقاضا کرتا ہے، تو ہم ان کے وہ بولیں ایسی ترتیب بنا لیں کہ آپ دعا میں شریک ہو جائیں، ایک دن کے لیے شرکت فرما لیں، آدھے دن کے لیے شرکت فرما لیں، ٹھیک ہے؟ جتنے ہمارے متعلقین ہیں، اور عموم ہر کسی کو ہم دعوت دیں اجتماع میں، کوئی قید نہیں ہے جو یہ نہیں کہ اس نے فنڈ نہیں دیا، اجتماع میں شریک ہونے کے لیے فنڈ کی ضرورت نہیں ہے، فنڈ تو شاذلیوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں بھرپور ہم اپنے مجمع کو شریک ہونے کی اپنے حلقے سے کوشش کریں گے نا انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ ساتھی اب 6 مرتبہ